بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ حکمت عملی کیا اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایز اے امت ہمارا کیا فرض بنتا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے فلسطینی اور وہاں کے جو مسلمانوں کی امداد کر سکتے ہیں۔ اور اس اب ایک تو آپ نے تجویز دی کہ مسلم حکمران بارڈر کھول دیں کہ جس نے جانا وہ چلے۔ بہت مشکل ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو جنگ لگ جائے گی نا پوری۔ نہیں سر، یہ خود ڈریں گے، کہیں گے واپس آ کے ہماری گردنوں پہ سوار ہو جائیں گے یہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں ادھر سے ٹرینڈ ہو کے آئیں گے تو ہمیں اتار دیں گے آ کے۔ ڈر اس بات کا نہیں ہے۔ یہ جو فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وسائل دے دیں۔ دیکھیں نا آپ، دیکھیں میں اس دن 52 میں کل پورا کیلکولیٹ کیا، تقریباً کوئی 65 لاکھ کے قریب ہماری فوج ہے، مسلم دنیا کی فوج۔ 65 لاکھ مسلمان فوج ہے پوری دنیا کی۔ اور جو کفار ہیں ان کی کتنی؟ ایک کفار کی پتہ نہیں کتنی ہے، لیکن ہماری 65 لاکھ فوج ہے، اور تقریباً 114 تو کنفرمڈ اور 120-30 کے قریب ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ٹینک بھی ہیں، ہمارے پاس جہاز بھی ہیں، ہمارے پاس پیٹریٹ میزائل بھی ہیں، ہمارے پاس دنیا جہان ہے ہمارے پاس۔ اور ہمارے اس مقابلے میں اسرائیل ایسا ہے کہ اگر ہماری بحری بیڑا تو ایک کشتیاں بھی کھڑی ہو جائیں نا تو اسرائیل بند ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا چھوڑ دیں، یہ جرات کون کرے؟ چھوڑ دیں ساری چیزوں کو۔ اس سارے مسلمانوں کے سامنے ایک ایگزامپل افغانستان کی آنکھوں کے سامنے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار 1400 سال پہلے حضرت عمر نے قادسیہ میں فوج بھیجی تھی اور ہم پڑھتے جاتے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اللہ کا وعدہ ہے چھوٹے گروہ میں ہو گئے بڑوں۔ مت یاد کرو تاریخ کو۔ کوئی نہیں کہتا خالد بن ولید 60 لوگوں کو لے گیا تھا، پتہ نہیں 1 لاکھ کا لشکر تھا، یار وہ کہانیاں ہیں، کس نے ہیں تو کچھ بھی۔ وہ بھائی افغانستان تو کہانی نہیں ہے، افغانستان تو قصہ نہیں ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا، اکیلا امریکہ وہاں نہیں گیا، 48 ملک گئے ہیں، 48 ملکوں کی انٹیلیجنس گئی ہے، 48 ملکوں کا اسلحہ گیا ہے، 48 ملکوں کے ریسورسز گئے ہیں، 48 ملکوں کی ایئر سروسز گئی ہے، سیٹلائٹ سارا کچھ گیا ہے۔ پھر تمام پڑوسی ساتھ ملے ہیں، انہوں نے مدد کی ہے، اس کے باوجود ہار گیا ہے 48 ملک کا۔ آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ آپ کو کوئی چیز نہیں روکتی، آپ کو بنیادی طور پہ آپ کی اندر کی بزدلی روکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم پہ لوگ جو ہیں چڑھ دوڑیں گے، ایسے جیسے دسترخوان پہ لوگ بلاتے ہیں کسی۔ تو پوچھا اس وقت صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، تم تو اتنے تعداد میں ہوگے کہ شمار نہیں کیا جا سکے، یعنی 65 لاکھ فوج ہوگی۔ تو آپ کیا فرمایا، تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے اس پہ اوپر نا پانی کے اوپر تنکے بہتے ہیں۔ تو فرمایا تو ہوگا کیا؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری آ جائے گی، اور وہ بیماری ہے وہن کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا تھا؟ فرمایا زندگی سے پیار اور موت سے خوف۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ بات بڑی میں تلخ کر رہا ہوں اور میں کوئی اپنی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی سے بات، جس طرح یہ قرآن حرف بحرف ثابت ہوا ہے سچ کہ جئنا بکم لفیفا۔ آپ سوچیں جب 1400 سال پہلے رسول اکرم نے یہ قرآن کی آیت سنائی ہوگی، کوئی یقین کر سکتا تھا کہ سارے یہودی یروشلم واپس آ جائیں گے؟ آج سے 100 سال پہلے کوئی یقین کر سکتا تھا؟ جن یہودیوں کو کٹ پڑ رہی ہے، جس یہودیوں کو ہٹلر اٹھاتا ہے 6 لاکھ جو ہے وہ اس کے اندر رگڑ دیتا ہے، اس کے اندر وہ یہودی اس ملک بنا لیں گے۔ جو یہودی ایسے ہیں کہ وینس شہر کے اندر ان کو گندی تاریخ غلیظ جگہ پہ رکھتے ہیں، بدبودار سلیٹیں ڈال کے نکلتے ہیں، جن کو پولینڈ میں شنڈرز لسٹ جو بنتی ہے اس کے وہ یہودی آ جائیں گے، اور میرا قرآن کہتا ہے ہم تمہیں اکٹھا کریں گے۔ ہم نے کر لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہوگا کیا؟ یہ تم لوگوں کی اعمال کی وجہ سے تمہارے پر مسلط ہوئے ہیں۔ اللہ نے رسول فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ویل للعرب، آپ نے یہ نہیں کہا ویل للمسلمین، آپ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے تباہی آئے گی، عرب کے لیے تباہی۔ پھر دوبارہ کہا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، پھر تیسری دفعہ کہا ویل، پھر فرمایا من شر کا ذکر، ایک فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا۔ آپ سوچیں کہ عرب کے اوپر تباہی کے اوپر اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت جا رہی ہوگی، وہ ایک جوتا دیکھے گی اور کہے گی یہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ جوتے ایسے جو ہیں قریشی پہنتے ہیں، لیکن قریشی اس دنیا پہ نہیں ہوگا۔ پھر سیدہ عائشہ سے کہا تمہاری قوم سب سے پہلے مجھے پاس واپس آئے گی، سب سے پہلے ماری جائے گی۔ کیوں؟ ہم نے اس امت کے اس ریسورس کا ستیہ ناش کیا۔ آپ تازہ کریں 3 چیزیں ایسی ہیں جو امت کی مشترکہ ہیں۔
अल्लाह के रसूल ने कहा नंबर 1 पानी, अगर मेरे पास पानी है तो मुश्तरक है, पूरी उम्मत का है मेरे पास। अगर फिर चरागाह, अगर मेरे पास चरागाह है तो मुश्तरक। ज़ेरे ज़मीन तमाम मादनियात, तमाम तेल, हर चीज़ मुश्तरक है, उम्मत का मुश्तरक है। उम्मत के बारे में कहा गया। आपने क्या किया? आपने जिसके पास जितना तेल था उतना छोटा मुल्क अंग्रेजों के कहने पे बनाया, ये इस कबीले का, ये इस कबीले, और आपने उस तेल को, उस दौलत को खर्च कहाँ किया गया? आपने बैंकॉक के बाजारों में खर्च किया, आपने बैरूत के अयाशियों में खर्च किया, आपने पेरिस के बाजारों में खर्च किया, आपने और आज भी सारे वसाइल वहां पड़े हुए हैं। आपने ये कतर है, बातें करते हैं ना हम लोग, 2020 में फुटबॉल होना था, कतर के अंदर हजारों ऐसे आपने कमरे बनाए हैं, घर बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं, बिल्डिंग बनाई हैं, खाली इन्हें कोई नहीं रहता। क्या आप एक दिन के लिए हमारे पास वो आएगा, एक महीने के लिए फुटबॉल का फीफा वाले उन्होंने दे दिया, हम वो बनाएंगे। आपने इस उम्मत के रिसोर्स को ज़ाया किया। आपने गोल्ड की मर्सिडीज खरीदी, आपने गोल्ड की कारें खरीदी, अपने स्पेशल लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाई, फरमाया 3 निशानियां, बड़ी कमाल की निशानियां बताई। एक आपने फरमाया देखो क़यामत, जो हदीस जिब्रील बड़ी कमाल की है। मैं हमारे उलमा से कहता हूं कि फितन पढ़ाओ, आज का दौर फितन का दौर है, बताओ कि तुम्हारे पर बीत के रही है और तुम्हारे पर बीतने क्या वाली है। अगर वो बच गए तो हम भी बचेंगे नहीं। आपने 3 चीजें ऐसी हैं, जिब्रील ने पूछा कि क़यामत की निशानी है, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो पूछने वाला जानता उतना ही मैं जानता हूँ। कहा कोई निशानी, अशात साथ। आपने फरमाया 3। नंबर 1, नंगे पांव चलने वाले चरवाहे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में, जैसा तारू ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपस में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। और दूसरी जो निशानी अजीब गरीब थी कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। ये हैरान कौन निशानी है, जो कि आगे खुलेगी कि कैसे आका को जन्म देगी और कौन लौंडी होगी। लेकिन ये बात कितनी सच था, कभी किसी सोचा। एक और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर आपको आज गौर करें तो आपको रसूलुल्लाह पे ईमान लाना पड़ेगा कि दज्जाल जो है जैसे मदीना पहुंचेगा तो मदीना के पहाड़ के ऊपर खड़ा होगा तो सामने उसको एक सफेद महलनुमा बिल्डिंग नजर आएगी और वो कहेगा ये अहमद की मस्जिद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके। कच्ची मट्टी की मस्जिद में बैठ के सैयदुल अंबिया कह रहे हैं कि उसको सफेद महल नजर आएगा। तो उस वक्त 1400 साल पहले कोई यकीन कर सकता था कि इतनी बड़ी मस्जिद नबी बन जाएगी? 1400 साल पहले। लेकिन हमारा मसला पता क्या है, हम फलस्तीन की जंग लड़ रहे हैं ऐसे जैसे फलस्तीन की एक कौमी रियासत की जंग। हम कश्मीर की जंग लड़ते हैं कि कश्मीर आजाद हो जाए, हमारा शहर है वो, भाई उम्मत मुसलमान का शहर है। आप उम्मत की हैसियत से ना सोचते हैं, ना तसव्वुर करते हैं, ना कोई बात करते हैं। हम उसको एक नेशन स्टेट के तौर पे लेते हैं। यहाँ से फलस्तीनी जो है इतने अरसे से रह रहे थे, वो भाई नेशन स्टेट तो यूं से यूं हो जाया करती हैं। इस उम्मत में, इस दुनिया में कोई इलाका किसी का नहीं है, हर इलाका जो है वो महाजरों का है। एक कौम आती है, उसको उजाड़ के आगे चले जाती है, 300-400 साल रहती है, जिंदा रहती है। असल वे आउट यही है कि इन लोगों को खड़े होना चाहिए और इनको बुनियादी तौर पर एक उम्मत की टास्क फोर्स बनानी चाहिए। उसके लिए डेडिकेटेड फोर्स फॉर फलस्तीन, फॉर मिलिट्री, ये स्टेप कौन ले? तैयब अर्दवान शुरू कर सकते हैं, या इमरान खान साहब ले लें, या महातीर साहब ले लें, या जिसमें गैरत है ना, शेख मोहम्मद बिन सलमान साहब, जिसमें गैरत है वो एक कि हम एक फोर्स, डेडिकेटेड फोर्स। देखिए मेरी बात सुने, हमास है ना, मौजूद है ना वहां पर, हमास की गवर्नमेंट मौजूद है ना, बिल्कुल है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना, इसराइल की तो नहीं है। आप कहे कि जिस तरह यूनाइटेड नेशंस अपनी फोर्सेस उतारती है, हम अपनी फोर्स उतारने, तुम रोक के दिखाओ। आप 65 लाख में से 5 लाख फोर्स खड़ी कर दें, 3 लाख कर दें, आज ऐलान करने वाले बने, ये तो तादाद कहें हम बना रहे हैं, हम ये डेडिकेट, हर बंदा कंट्रीब्यूट करे उस फोर्स का, डेडिकेटेड फोर्स। आप बॉर्डर सिक्योर करें। ये भेजे ना भेजे, आज ये मुसलमान मुल्क 4 ही सही ऐलान कर दें कि आज हम फलस्तीन के लिए डेडिकेटेड फोर्स बना रहे हैं, शायद हमले रुक जाएं, फौरन रुकेंगे, ऐलान सही। अच्छा चलो ना, आप रेगुलर फोर्स में से ना लो, आप रिक्रूट करो, आप रिक्रूट करो, आप रिक्रूट करो। आप पूरी उम्मत की एक इकट्ठी करके, पूरी उम्मत इकट्ठी करके जी डेडिकेटेड फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल इन फलस्तीन।
ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس کریٹ کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا, دنیا میں پوری میں ہوتی ہے, کہاں نہیں ہوتی. اگر اس انڈو پیسفک ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے 3.25 لاکھ امریکن فورس بن سکتی ہے, تو یہ مسلم امت کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پیس کیپنگ فورس ہو سکتی ہے تو آپ کی پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں ہو سکتی وہاں پر اسٹیشن کرنے کے لیے؟ میں آپ کو بتاؤں, امریکہ اپنی پیس کیپنگ فورس نہیں لائے گا وہاں پر. یہ ہے بیسک ایشو. امریکہ تو ویٹو کر رہا ہے نا. آپ چین نے جو محنت کی اپنی بھی نہیں لائے گا. نہیں دیکھیں, ایک بات بتاؤں کو, جب دو بدو لڑائی شروع ہوگی نا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. 3 لڑائیاں ہیں اسرائیل کی ہماری, ٹھیک, 2 شکست کھائی ہوئی ہیں اسرائیل نے, 1 جیتی ہوئی 67 کی, 48 کی اس سے شکست کھائی تھی. یہ ہم گنتے ہیں 73 میں اس نے جیت لیا تھا سینائے. آج بھی اس کو شکست دی جا سکتی ہے, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں سارا مسئلہ وہی ہے کہ ہم, وہ ایرانی کہتے ہیں ہم ہمارے لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے لڑ رہے ہیں. ہم تقسیم ہے, بس صحیح, ختم. بس تقسیم ہے تو بس یہی حال ہوتا رہے گا. وہ جیسے وہی مثال ہے کہ پہلے تم, اس کے بعد پھر باری ملا عمر زیادہ آتا ہے, شیر نے ہماری باریاں مت لگواؤ, باریاں مت لگواؤ. آج ہماری باری ہے نا, کل تمہاری آئے گی.